میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے جو کہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ سب بھائیوں کو بہت پسند آئے گا۔ دوستوں، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روحوں کو نکال رہے ہوتے ہیں اور ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں اور ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں۔ نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں کو، تم بچ نہیں سکتے۔ پھر وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے آتے ہیں، اور جو شخص نافرمان ہوتا ہے تو اس نافرمان کی روح کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ملک الموت اس نافرمان کی روح کو کہتا ہے کہ اے خبیث روح جو اس خبیث جسم میں تھی، ذرا باہر تو آؤ۔ تو وہ نافرمان حیران پریشان ہو جاتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے، خوفناک عذاب، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، کہ تم اب ہم سے بچ نہیں سکتے۔ تم نے دنیا میں جو نامہ اعمال کمائے ہیں وہ سب تمہارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ جب اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو دوستو وہ رگ رگ سے کٹ کے نکلتی ہے۔ سکراہت کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہوتا ہے، کیونکہ یہ موت کا درد بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب اس کی روح کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں آسمان کے کہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ تو وہی بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، جس نے دنیا میں نہ ہی نمازیں پڑھی اور اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، گانے سنے، گستاخیاں کی۔ اسے واپس کیا جائے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اسے وہاں سے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے۔ تمہیں وہ خبر نہیں وہ خوفناک قید خانہ۔ پھر قیامت تک اس کے لیے عذاب کی گھڑیاں ہیں، عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو دوستو، جب کسی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو ایسے مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس شخص کو تسلی بھی دیتے ہیں۔ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور پھر ملک الموت اس کو کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، اب تم باہر آؤ۔ جب فرشتے اسے آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرشتے آسمان کے کہ کون آیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی۔ تو سارے فرشتے استقبال کے ساتھ دروازے کھولتے ہیں۔ تو پھر پہلا، دوسرا، تیسرا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے سجدے میں جا کر سر رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں اس نے ہمیں خوش کیا اور اب ہم اسے خوش کریں گے۔ اللہ پاک اپنے اپنے درجات کے مطابق سب جنت والوں کو ٹھہراتا ہے۔ جب وقت ختم ہوتا ہے تو انتظار میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 2 موتیں ہیں جو ہر انسان دیکھتا ہے دوستو، جب وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو دیکھتا ہے۔ دوستو، جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا انتقال ہونے لگا، رابعہ بصری رحمۃ اللہ رات کو فوت ہوئی، تو مرنے سے قبل انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹی جب میں مر جاؤں نا تو کسی کو بتانا نہیں، پڑوس کے 3-4 آدمیوں کو بلانا اور میرا جنازہ پڑھا دینا۔ تو جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی خادمہ نے پڑوس کے 3-4 آدمی بلائے تو ان کا جنازہ پڑھا کے صبح شور مچا دیا کہ اوہو رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا۔
تو دوسرے دن رابعہ بصری رحمۃ اللہ اپنی خاتمہ کے خواب میں آئی اور کہا بیٹی تیری بہت مہربانی کہ تم نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ تو ان کی خاتمہ کیا دیکھتی ہیں اس وقت کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا کرتا کہاں گیا کہ جس میں آپ تہجد پڑھتی تھی؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ کہنے لگی کہ میرا وہ کرتا اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور یہ وہ لباس ہے سبز جو جنت کا لباس ہے۔ تو انہوں نے رابعہ بصری سے پوچھا خاتمہ نے کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی میرے پاس منکر نکیر آئے تھے، وہ کہنے لگے من ربو کا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، جسے میں 40 سال نہ بھلا سکی اسے 4 ہاتھ زمین میں آ کر کیسے بھول جاؤں؟ یعنی سبحان اللہ، رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے 40 سال اپنے رب کو نہ بھلایا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، جس میں 40 سال انہوں نے عبادت میں گزار دیے، اللہ کی یاد میں گزار دیے۔ تو فرشتے کہنے لگے ان کا کیا حساب لینا، یہ تو جنتی عورت ہیں، یہ تو جنت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ دوستو ایک بیان میں نے بھی سنا تھا ایک زمیندار کا، اسی طرح ہی ایک زمیندار کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر کھودی تو ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی، پھر وہ بند کر کے دوسری کھودی تو ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی، جب دوسری بند کر کے تیسری کھودی وہ بھی ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دوستو قبرستان میں اتنے بچھو کیسے آ گئے، اور قبرستان کی ہی مٹی میں اتنے بچھو کیسے ہو گئے؟ مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ قبرستان کی مٹی میں ہی اتنے بچھو کیسے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ روز قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتی ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ دوستو جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، اور جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جائے گی۔ تو بھائیوں یہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہنے والی چیز ہے، پھر اللہ اسے قیامت کے دن ایک نیا جسم عطا کرتا ہے۔ روح وہی ہوتی ہے، نافرمان کی سیاہ کالی روح اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے تو یہ پریشان رہتا ہے، سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو رکھا ہے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھی ہے۔ جب تک انسانی روح وہاں تک پہنچ نہ جائے تو وہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جو آپ کے روح اور جسم سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے جب تک بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا، وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے ناآشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر ویران رہے گا، پریشان رہے گا۔ ایک عام لڑکا تو یہ کہتا ہے نا کہ ہائے کاش یہ ہوتا، ہائے کاش وہ، لیکن وہ نہیں ہو رہا، پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ اب میں تو ہائے نہیں کر رہا کیونکہ میرے سامنے میری ہر لذت میرے سامنے تشتری میں سجا کر رکھی ہے، میں ہائے کیوں کروں؟ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں نہیں ہے؟ یہ وہی ہلا ہے کہ وہ اپنی روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، کہ وہ اپنی روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ اپنی روح کی پیاس کو پائل میں بجھانا چاہتا ہے، وہ اپنی روح کی پیاس کو گھنگرو میں چھنکار میں بجھانا چاہتا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ روح کو کیا پتہ عورت کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، گھنگرو کیا ہے؟ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز اور اپنے والدین کا فرما بردار انسان بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے اچھی سی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔